السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا حال چال ہے؟ مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج جو ہے وہ ایک بہت اہم نیوز ہمیں پتہ چلی، تو ہم نے سوچا اس بارے میں کیوں نہ ڈسکشن کی جائے. اور وہ نیوز جو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اسلامک اسکالر بھی ہیں، جہلم کے اندر رہتے ہیں، اور ہم لوگ بھی 2 بار ہماری بھی ملاقات ہو چکی ہوئی ہے ان سے. تو آج کل یعنی کہ 6 اگست 2023 کو ان کے اوپر ایک 4تھ مرڈر جو تھا وہ اٹیمپٹ ہوا. ان کو جو ہے وہ مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن جو ہے وہ ناکام رہے. اور اسی حوالے سے جو ہم نے گفتگو کرنے کے لیے اپنے 2 بھائیوں کو ساتھ دعوت دی ہے. تو میرے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں عثمان صاحب، اور میرے لیفٹ سائڈ پہ جو ہیں وہ محمد رضا صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں. تو ہم ان سے پوچھیں گے اس حوالے سے کہ ان کا کیا مطلب خیال ہے، کیا سوچ ہے ان کی اس بارے میں. تو سب سے پہلے عثمان بھائی آپ سے جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو ایک 4تھ مرڈر جو ہے وہ اٹیمپٹ ہوا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ مطلب یہ کس طرح کی اپروچ ہے ہم لوگوں کی. اور مطلب اگر کسی شخص سے ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے تو ہم بجائے اس کے کہ ہم اس سے کوئی علمی بات کریں، ہم لوگ اس کے قتل کی سازشیں کرنے لگ جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. اس حوالے سے اگر میں بات کروں نا کہ ہماری علمی اپروچ کی بات کروں، تو یہ اپروچ اکثر میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے جو رویے ہیں وہ صرف جذباتی ہیں. یعنی جذباتیت میں آپ نعرے لگوا لیں، اور میں بالکل بھی کسی بھی مذہبی فرقے کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ انجینئر صاحب پہ جب بھی بات کرنے لگتے ہیں نا، سب سے پہلے ایک یہی تانا ملتا ہے کہ لو جی یہ فرقوں کے خلاف ہیں، یہ بھی جو ہے وہ گمراہ ہو گئے ہیں. گمراہ ہو گئے انورٹڈ کوما میں. تو بات میں کرتا ہوں، یہ اگر کہیں کہ علمی اپروچ کی بات اور جذباتی اپروچ کی بات، یہ بات تو میرے خیال میں انجینئر صاحب بھی 1000 دفعہ کر چکے ہیں. بٹ میں ایک یہی بات کروں گا، جب تک ہمارے رویوں میں دوسرے بندہ یعنی آپ کا جو مخالف ہے اس کی دلیل سننے کی عادت نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم نہ اپنے رویے تبدیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ ہم اپنی عادات تبدیل کر سکتے ہیں. ہاں، مین چیز یہ ہے انجینئر صاحب کا، آپ دیکھیں اس کے فوراً بعد رد عمل آیا، اور وہ رد عمل مطلب میں کہتا ہوں کسی شاندار انسان کی رد عمل ہو سکتا ہے. اب وہ اس رد عمل میں کیا ہے، انہوں نے سمپل کہا جی مجھے کوئی سمپتی نہیں چاہیے، مجھے کوئی ہمدردی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، ان کا ایک تھنک ٹینک بیٹھا ہوا ہے، اور ظاہر ہے ہر وہ جس ماشاءاللہ اپروچ پہ ہیں، میں بار بار ایک چیز میں بار بار کلیئر کر دوں، لیٹ می کلیئر، کہ میں ان کی یہاں تعریفیں کرنے نہیں بیٹھا ہوا، نہ انہیں پسند ہے، وہ جیسے علمی بندے ہیں. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں ان کا تھنک ٹینک بیٹھا ہوا ہے، اور جو پہلی مرڈر اٹیمپٹ ان پہ ہوئی تھی جس میں وہ آلموسٹ اللہ کو پیارے ہونے لگے تھے، یعنی کہ ایک یہاں کافی گہرا ان کے ایک جسے کہتے ہیں خنجر سے وار کیا ہوا تھا، اس کا تو میرے خیال سے مطلب کوئی وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اس قسم کے. بٹ اس کے بعد ان کی ریسرچ نا ایک بڑی زبردست، انہوں نے نا مطلب واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، اور پھر ایک میں انورٹڈ کوما میں کہوں گا کہ چلاکیاں ایک خاص فرقے کی، تو وہ ان ساری چیزوں سے اس سارے دور سے گزرے ہوئے ہیں. پھر جب ان پہ پریکٹیکلی ان پہ خود پہ یہ بات آئی نا، پھر انہوں نے ان تمام لوگوں کی باتیں باقی میں بار بار کہہ رہا ہوں ٹاپک سے میں ہٹ رہا ہوں، لیکن ان کی ساری باتیں مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ان کے اور ان کے چاہنے والے، وہی ان کی میں بات کو ریپیٹ کروں گا کہ ہماری اور ان کی جو انسیت ہے نا وہ ویڈیو کی حد تک ہے، لیکن جو 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہتے ہیں نا، وہ ہم سے کئی گنا زیادہ چاہنے والے بندے ہیں. تو وہ آلریڈی ان کے بارے میں اتنے زیادہ جسے کہتے ہیں فکر مند رہتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی جان پہ کھیل کے اس لڑکے سے جسے کہتے ہیں اندر پہنچنے سے اور بھاگنے سے بھی بچایا. ہاں، وہ لڑکا حسن جو ہے ان کا نام بتایا جا رہا ہے، حافظ قرآن ہے، اور لاہور کے اندر ہی ایک مسجد ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں کے وہ اسٹوڈنٹ رہ چکے ہوئے ہیں. تو بہرحال صرف ہمارا جو ہے نا، میں آپ کی بات کٹ کر رہا ہوں، بات ہو رہی تھی جذباتی اپروچ اور علمی اپروچ کی. تو علمی اپروچ کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنا ایک ماحول بنانا پڑے گا، ایون اپنے گھر سے ہی سٹارٹ کرنا پڑے گا، بچوں کو بتانا پڑے گا کہ بھائی اگر کوئی آپ سے اختلاف رکھتا ہے، اس کا یہ مطلب بالکل ہی نہیں ہے کہ آپ اس کا جا کے گلا کاٹ دو. سب سے پہلے اپنے بچوں میں اپنے ماحول میں تحمل پیدا کرنا پڑے گا، باقی باتیں تو اس کے بعد ہی سٹارٹ ہوتی. اچھا، یہاں پر ایک اور چیز جو ہے میں جو ہے وہ کلیئر کرنا چاہوں گا. اکثر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ گستاخ رسول ہیں، اور گستاخی کا جو ہے بہت بڑا فتویٰ ان کے اوپر لگایا جاتا ہے. تو اس میں صرف یہی کہوں گا کہ اس میں کچھ لوگوں کا بھی قصور ہے کہ وہ کلپس وغیرہ کاٹ کر جو ہے بات نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ پیچھے پس منظر کیا چل رہا ہے بات کا، تو اس طریقے سے لگاتے ہیں. بظاہر ہمیں خود بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر انجینئر صاحب سے جو ہے وہ اختلاف موجود ہے، لیکن پھر انہیں کی بات وہ جو کہتے ہیں مطلب بڑی زبردست ہے کہ آپ جو ہیں جو بات
اللہ اور اس کے رسول کی قرآن و حدیث سے ملتی ہے آپ لے لیں, جو بات آپ کو لگتا ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے آپ انہیں چھوڑ دیں. تو میرے خیال سے جو لوگوں کو ان کے ساتھ اختلاف ہے تو بجائے اس کے کہ وہ مطلب اس قسم کی کوئی سازشیں کریں, تو بہتر میرے خیال سے یہی ہے کہ ان کا جو ہے علمی جواب دیا جائے, ٹھیک ہے, اور جو باتیں قرآن و حدیث سے لی جا رہی ہیں آپ کو مل رہی ہیں آپ کو لے لیں, جو نہیں سمجھ میں آ رہی بات آپ اس کو چھوڑ دیں. ہمیں خود پرسنلی بہت ساری چیزوں کے اوپر ان سے اختلاف ہے, ہماری 2 بار ملاقات بھی ہو چکی ہوئی ہے, اور ابھی انشاءاللہ ہمارا پلان بھی بن رہا ہے کہ ایک تیسری مرتبہ ہم نے پھر جا کے کچھ مختلف ہمارے ذہن کے اندر سوال ہیں ہم نے ان سے کرنے ہیں, اور وہ بڑے سخت قسم کے جو ہیں وہ سوال ہیں, تو بہرحال انشاءاللہ یہ بھی ہم کریں گے. نیکسٹ جو ہے میں ایک بات, یہ بے شک کلپ بعد میں کر لیں. اچھا ایک بات میں ویلیو ایڈیشن کرنا چاہوں گا, سب کو میں بتانا چاہ رہا ہوں, اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا انجینئر صاحب اپنی موت آپ مر جائیں, علمی طور پہ چاہتے ہیں, میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں, ان کے جتنے بھی فالوورز اسٹوڈنٹس ہیں, وہ کہتے ہیں فالوورز میرا کوئی نہیں, اور واقعی ان کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ علمی طور پہ ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں قرآن و حدیث کے ذریعے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ انجینئر صاحب کو رد کریں تو آپ انجینئر صاحب کا رد قرآن و حدیث سے کریں گے نا تو آٹومیٹک پیچھے ہو جائیں گے. یہ جو ہے نا آپ انہیں قتل کر دیں گے یا ان پہ 4تھی 5ویں 6ٹھی مرڈر اٹیمپٹ کروائیں گے اور اس سے ان کا جو مشن ہے وہ ختم ہو جائے گا, تو یہ ایک بڑی بوگس, یہ ایک بونگی بات ہے کہ مطلب ایک جاہلانہ سوچ ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, جو بچہ آیا جس نے مرڈر اٹیمپٹ کیا 18 سال کا, وہ بچہ تو ہے نہیں, بالغ ہے اچھا خاصا, اسے یہ تقریباً اچھے برے, لیکن اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ ایک مکمل سوچ ہے. ظاہر ہے اکیلا اتنا بڑا جو قدم ہے وہ نہیں اٹھایا جا سکتا. تو اس حوالے سے ہم جو ہے وہ نیکسٹ رضا سے ڈسکس کریں گے کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, مطلب جو آج ہمیں ایک نیوز جو ہے وہ پتہ چلی ہے تو اس کے بارے. اچھا, تو آپ لوگوں نے اتنی باتیں کی ہیں تو ان میں صرف ایک تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نا انجینئر صاحب کی ایک خاصیت ہے کہ وہ اپنے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں نا ان کو ایک چیز بتاتے ہیں کہ آپ سب کی بات سنو. مطلب وہ یہی نہیں کہتے کہ نا بس آپ میری بات سنو, وہ بس یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ دوسروں کی باتیں نہ سنو, وہ ایک چیز سب کو کہتے ہیں کہ آپ سب کی سنو, اور جو چیز آپ کو قرآن و حدیث سے صحیح لگے اسے آپ لے لو. جو آپ کو میری طرف سے یا دوسروں کی طرف سے کسی بھی طرف سے لگے نا کہ یہ قرآن و حدیث کے ساتھ نہیں ملتی بات, تو اسے آپ چھوڑ دو. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اور مزے کی بات یہی ہے اگر اس لڑکے نے کمپلیٹ بات سنی ہوتی تو میرے خیال میں وہ آتا ہی نا. لاسٹ ٹائم بھی یاد ہے نا وہ آتا ضرور لیکن ملنے کے لیے آتا. اچھا لاسٹ ٹائم بھی یہی ہوا تھا نا, وہ جو لاسٹ مرڈر اٹیمپٹ ہوا تھا, وہ بھی بچہ بہت چھوٹا 16-17 سال کی زیادہ, اور وہ اس کی تو فیملی کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا, اور وہ اس کے رجسٹر میں جو باتیں لکھی ہوئی تھی اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ انجینئر صاحب بات کیا کرتے ہیں, یعنی اسے فیڈ کیا ہوا تھا اتنا رونگلی. آپ ہی کی بات میں بات کر رہا ہوں, یہی ہے کہ ان کو بچے کو بس مطلب ہمارے ہاں جو ہے نا لوگوں کو جذباتی کرنا بہت زیادہ آسان ہے. سمپل ایک بات میں کہہ دو کہ یار یہ گستاخی رسول ہے, اور وہ بس, اور انجینئر صاحب ایون اس بات میں بھی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ صحابہ پہ تو کلپس ہی میرے ہیں. ایسے ہی ہم تو ان صحابہ کو جانتے بھی نہیں تھے, وہ تفسیر وغیرہ ان کی بعد میں پتہ لگی. ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, میں نے پرسنلی, میں مطلب کسی کا حمایتی نہیں ہوں, نہ میں کسی فرقے سے تعلق ہے, سمپل ہمارا بھی اصول یہی ہے کہ جو بات قرآن و حدیث کے مطابق کرتے ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں. اچھا مزے کی بات بتاؤں, ایک چیز میں انکلوڈ کرنا چاہ رہا تھا, میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے بہت سارے اپنی گیدرنگ کے اندر لڑکے دیکھے ہیں جو کہ انجینئر صاحب کے بیانات کی وجہ سے راہ راست کے اوپر آئے. مطلب دیکھا میں نے پرسنلی کہ مطلب پہلے دین کی طرف کوئی اتنی خاص توجہ نہیں تھی, لیکن ان کے بعد ان کو سننے کے بعد ان کے اندر ایک خاص تبدیلی آئی ہے, اور صرف یہ نہیں ہے کہ باتوں کی حد تک وہ پریکٹسنگ مسلمان بننا سٹارٹ ہو گئے, نماز کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں. تو مطلب بہت اچھی جو ہے نا یہ اس حوالے سے چینج کی جائے. یار اس کے علاوہ نا ہمیں جو اختلاف ہوتا ہے نا, اس کے علاوہ ہم انہیں ان کی جو احادیث وغیرہ بتاتے ہیں ان کو ہم ریسرچ بھی کرتے ہیں کہ یہ احادیث صحیح ہے کہ نہیں. ہم نہیں دیکھتے کہ یہ انجینئر صاحب نے بتائی ہے یا کسی اور نے بتائی ہے, ہم اس تحقیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اندھا دھند نہیں چلتے. ہاں اس پہ کوئی بھی چیز ہے ہم تحقیق کر لیتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے, حدیث صحیح ہے, وہ بتا رہے ہیں, یہ واقعہ کوئی اور تو نہیں ہے, ملتا جلتا ہے, وہ ہم چیز دیکھ لیتے ہیں. اچھا ایک بات پہلے کرنے لگا تھا, سر علی زیدی کہتے ہیں کہ ہمارا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے. اصل میں یہ بھی ایک نا ایک موٹو بن چکا ہے کہ جس کا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے انجینئر سے تعلق ہے. تو بات یہ میرے بھائی, کوئی بھی اگر کسی بھی عالم, کسی بھی فرقے کے عالم کے خلاف اگر کوئی ایسا گھنونی سازش ہوتی ہے ہم سب سے پہلے بولیں گے, افسوسناک وہ, اور یہ افسوسناک اور انتہائی گھٹیا حرکت ہوگی جناب. ایسے ہی اور مطلب قرآن کے اندر جو ہے اس کے بڑے سخت قسم کے جو احکامات وغیرہ آئے ہیں. اور اگر ایک اور چیز میں یہاں پہ بتاؤں, اگر کوئی بندہ گستاخ رسول یا گستاخ صحابہ ڈکلیئر ہوتا بھی ہے تو یہ عدالتوں کا کام ہے کہ وہ سزائیں جو ہیں وہ پروف کر کے سزائیں دلائی جائیں گی.
مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب میرے اکیلے کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اگر مجھے مطلب کوئی گستاخ صحابہ لگ رہا ہے جو میرے پوائنٹ آف ویو سے مجھے لگ رہا ہے تو میں جا کے اس کا گلا کاٹنا. ہمارے یہاں عدالتیں جو موجود ہیں, پراپر نظام ہے, پراپر سسٹم ہے, اس کو فالو کیا جائے اور جو بھی شخص اس قسم کا بنتا ہے اس کو سزا دلائی جائے. اسلام میں بھی قتل ماروائے عدالت یعنی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی جتنی بھی ہے یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے نا اسلام میں ممنوع ہے. اور اس کے لیے بھی میں دوبارہ ریفر کروں گا کہ آپ کلپ دیکھیں انجینئر صاحب کے, وہ ان کے کلپ موجود ہیں اس کے بارے میں. تو جس بندے سے آپ جڑے ہوتے ہیں اس کی تکلیف بعض اوقات اپنی تکلیف لگ رہی ہوتی ہے, اور لیکن یہ باتیں صرف کیمرے میں کہنے کی نہیں ہیں, اصل میں بھی ہوتی ہیں. لیکن میں بار بار انجینئر صاحب کی ہی بات دہراؤں گا کہ جو لوگ ان کے ساتھ اصل میں ہیں اتنی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے جتنے وہ کانشیس ہیں. ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہم شاید اتنے کانشیس نہیں ہو سکتے. اور اس کے علاوہ نا ایک اور بات کہ ہم انجینئر صاحب کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے نا تو ہم ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں. اس کے علاوہ اللہ نہ کرے کسی اور عالم کے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے تب بھی ہم انشاءاللہ ایسے ہی ہم کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ. ہر اس اگینسٹ یعنی کہ جو ایسی گھٹیا حرکت کرے گا ظاہر ہے اس کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے. ایسے ہی ہے. اور دوسرا یہاں پہ میں ایک یہ بھی چیز بتا دوں, ذرا کلیئر کروں کہ مطلب ہم لوگ جو ہے وہ پرسنلی میں اگر اپنی بات کروں, اور ظاہرہ میری گیدرنگ کے لوگ ہیں, ہمیں پتا ہے کہ مطلب کون کس کو سن رہا ہے, تو یہ کہ ہم لوگ تمام مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں سب کو سنتے ہیں. جو اچھی بات لگتی ہے جیسے کہ جواد نقوی صاحب ہو گئے, مولانا طارق جمیل صاحب ہو گئے, ٹھیک ہے, ثاقب رضا مصطفی صاحب کے بہت سارے بیانات میں سنتا ہوں, اکمل صاحب کو میں اکمل صاحب ہو گئے. پھر اس کے علاوہ مولانا اسحاق صاحب ہیں, ان کے تو میں آؤٹ اسٹینڈنگ میں بہت بڑا فین ہوں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا نام کیسے بھول سکتے ہیں. مطلب میں نے قرآن کی جو تفاسیر میں دیکھا ہے نا آڈیو کے اندر, مطلب بیسٹ ہیں وہ. مطلب وہ جس طریقے سے قرآن کی دعوت انہوں نے پیش کی ہے میں نے نہیں دیکھا کسی اور نے مطلب پیش کی. اور میں تو مطلب جب بھی قرآن وغیرہ پڑھوں اور ساتھ اس کی تفسیر وغیرہ دیکھ رہا ہوں تو ڈاکٹر جو ہمارے پاس ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب, ان کی یہ کہ ضرور سنتے ہیں. اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا آپ کا منہ سے جو نام نکل رہا تھا وہ بہت بڑی پرسنالٹی, بالکل اسی طرح سے, یعنی کہ ہمیں صرف ایک سننے کو ملتا تھا کہ فلاں جو ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے اتنے لاکھ کو کلمہ پڑھوایا, وہ تو ہم کتابی حد تک بات ہے, نہ میں اس کو تردید کرتا ہوں نہ تصدیق کرتا ہوں واللہ عالم. لیکن یہ تو آنکھوں دیکھی بات ہے, آن کیمرہ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, کیو ٹی وی کے اوپر بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, ان کے حوالے سے ٹھیک ہے ان سے اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو, لیکن ان کی جو یہ زندہ کرامت ہے اس سے آپ کو لازمی دیکھنا چاہیے. اور یہ باتیں آپ کو ہمارے منہ سے جتنی بھی نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں نا یہ کافی زیادہ میل کھاتی ہیں انجینئر صاحب کی باتوں سے, نو ڈاؤٹ. لیکن جیسے انجینئر صاحب بات کرتے ہیں ایسے کئی علماء بات کرتے ہیں تو ہماری باتیں شاید ان سب کا مکسچر ہوں, ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ ڈینائی نہیں کرتے, انجینئرز ہمارے استادوں میں سے استاد ضرور ہیں, اور ظاہر ہے اگر انہیں ان پہ کوئی ایسی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی حرکت کی گئی ہے تو اس کے لیے ہم بہت زیادہ افسردہ تھے, بٹ ان کے بیان کے بعد ہم کافی زیادہ ریلیکس ہیں. بٹ یہ تھا کہ ہمارا ایک اپنا موقف تھا وہ ہم نے پیش کر. تو میرے خیال سے ویڈیو جو ہے وہ کافی لینتھی ہوگی ہوئی ہے, تو بس آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا گائیڈ کیا جائے, اور اگر ہماری بھی اس ویڈیو سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ ہماری بات کو سمجھ لیتا تو یہ ہمارے لیے بھی جو ہے وہ ثواب کا باعث ہوں گی. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو بھی ہماری اس طرح سے کچھ ایونٹس وغیرہ ہوتے رہے, کوئی بھی کرنٹ ایشوز وغیرہ ہوتے رہے, تو انشاءاللہ اس کے اوپر ضرور ڈسکشن کرتے رہیں گے. آپ لوگوں کے ابھی تک کا جتنا بھی رسپانس تھا ہماری ویڈیوز کے اوپر اس کے لیے بہت زیادہ شکریہ. تو انشاءاللہ بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی ٹائم دینے کے لیے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ہم تو چینل کے بندے ہیں یار. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ہم لوگ آپ سے پھر کسی ویڈیو کے اندر, تب تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم.